پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہ واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ ان کے ساتھ یہ خنزیر اور بندر والا معاملہ کیوں ہوا. وہاں تو خیر بندر کا ذکر ہے، کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. وہ بندر اس لیے بنے تھے کہ وہ اپنے دین کے اندر ہیلے بہانے کیا کرتے تھے، یعنی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے مختلف طریقے ڈیوائز کرتے تھے. جس طرح میں نے بتایا نا کہ فقہ حنفی میں کئی ایک چیزیں ہیلوں کی شکل میں انہوں نے یعنی کی ہوئی ہیں. یہی فارم یعنی وہی خرابیاں پہلی امتوں میں موجود تھی. وہ اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں نا تو السبت عربی میں کہتے ہیں ہفتے کے دن کو. تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس واقعے کی ڈیٹیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے شکار کرنا منع کر دیا ہوا تھا، اور ان کی گزر بسر آپ کو پتہ ہے شکار کے اوپر ہو رہی تھی، کیونکہ 40 سال تک وہ سرائے سینا میں بھٹکتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا ان کو لگ گئی تو سورۃ المائدہ میں آتا ہے جب انہوں نے جہاد سے انکار کیا. اب سرائے سینا میں وہ سمندری جھیل کے کنارے انہوں نے پڑاؤ کیا. یہ کئی ایک سمندری جھیلیں تھیں جن کو بعد میں جوڑ کے نا نہر سوئز بنا لی گئی ہے. اب تو نہر سوئز بنی ہے، وہ جھیلیں نہیں ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو لے کے دریائے نیل پار نہیں کیا تھا. دریائے نیل تو مصر کے اندر سے گزرتا ہے، وہ تو ادھر آ رہے تھے یعنی فلسطین کی طرف. تو اس کے لیے ریگستان سے گزرتے ہوئے، سرائے سینا سے گزرتے ہوئے چند سمندری جھیلیں جن کو انہوں نے عبور کیا تھا آسا مار کے، تو وہ راستہ بن گیا تھا. تو بعد میں جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی، جہاد میں جانے سے انکار کر دیا سوائے 2 بندوں کے، جوشوا ابن نون اور حضرت ہارون علیہ السلام کے، تو ان کو بدوا لگ گئی. تو 40 سال تک پھر وہ وہاں پہ بھٹکتے رہے. پھر وہ ان 40 سالوں کے اندر جو ریگستان میں نسل پڑ کے یعنی پل کے جوان ہوئی نا، وہ ریگستان کے ٹف ماحول کی عادی تھی. اور پھر انہوں نے وقت کے پیغمبر سے ریکویسٹ کی کہ جی ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے تو ہم جہاد کرتے ہیں. پھر انہوں نے جو ہے وہ یروشلم کو فتح کر لیا. وہ ایک لحاظ سے ایک ڈیٹیل ہے. یہاں پہ وہ اصحاب سبت کا انہی لوگوں کا وہ جو 40 سال وہاں پہ بھٹک رہے تھے نا، اس دوران ظاہر ہے کھانے پینے والا معاملہ بھی ان کے ساتھ تھا. تو انہوں نے سمندری جھیل کے کنارے جو ہے نا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اب ان کے اوپر یہ پابندی لگا دی کہ اب ظاہر ہے ان کو وہ سی فوڈ کے اوپر ہی گزارا تھا. ریگستان میں سی فوڈ پہ ہی آپ نے گزارا کرنا ہے، جبکہ ریگستان کے کنارے وہ موجود ہے. ان کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ آپ نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، باقی آپ 6 دن کر سکتے ہیں. اتوار کو کریں، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. ہفتے والے دن شکار منع ہے. اور ہفتے سے مراد یہ ہے کہ جمعے کی مغرب جیسے ہی داخل ہوگی شکار منع ٹل ہفتے کی مغرب تک. یہ ان کی پابندی تھی. باقی 7 دن 6 دن کریں. اچھا، لیکن چونکہ یہ اللہ نے ان کے لیے آزمائش بنائی تھی، تو آزمائش تو پھر اسی وقت ہوتی ہے نا کہ جب باقی دنوں میں مچھلیاں نہ آئیں اور ہفتے والے دن ساری مچھلیاں آ رہی ہوں. اور نہ صرف آ رہی ہوں بلکہ آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کے سامنے چھلانگیں مارتی تھی اور انہوں نے چھیڑ دیا، سنا پڑھو نہ سانو. یہ میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں. اور اللہ نے فرمایا یہ ہم نے جان بوجھ کے ایسے کیا تھا تاکہ آزمائش تو تبھی بنتی تھی. اگر باقی دنوں میں مچھلی آ رہی ہوتی اور ہفتے والے دن بھی آ رہی ہوتی تو ان کے لیے آزمائش کیسے بنتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 پارہ نمبر 9 ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے پوچھئے ان بستی والوں کا حال جو کہ ایک سمندری جھیل کے کنارے آباد تھی. اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جبکہ انہوں نے ہفتے والے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا، جبکہ مچھلیاں جو تھی حیتانہم یوم سبتہم شرعا، وہ ہفتے والے دن چھلانگیں مارتی تھی ان کی نظروں کے سامنے. ٹھیک ہے، اب پورا ہفتہ مچھلی نظر آئے، ہفتے والے دن مچھلیاں جناب اس طرح سامنے ہیں کہ وہ ہاتھ سے بھی پکڑی جائیں، اتنی زیادہ مچھلیاں آ جاتی تھی. تو پھر کدھر صبر ہوتا ہے؟ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، کوئی مچھلی نظر ہی نہیں آتی، پورا دن جال لگا کے بیٹھے رہتے تھے. کذالک، اس طریقے سے، نبلوہم بما کانوا یفسقون، اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا ان کے فسق کے بدلے میں. یعنی ان کے اندر خرابیاں موجود تھی تو اللہ نے ان پہ یہ بھی آزمائش کے طور پہ ایک اور شریعت کی پابندی ڈال دی. وَإِذْ قَالَتْ
उम्मतुम मिनहुम, अब क्या हुआ कि बनी इसराइल में 3 ग्रोह बन गए। इसका पूरा वाकया ना इन्हीं आयात के कॉन्टेक्स्ट में अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है। मैंने पहले भी कई दफा बताया, कुरान की बेस्ट तफसीर सही बुखारी का किताबुत तफसीर चैप्टर, जामिया तिरमिजी का किताबुत तफसीर चैप्टर और अल मुस्तदरक लिल हाकिम का किताबुत तफसीर चैप्टर है। और ये बात अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर में शाह वलीउल्लाह देलवी ने भी लिखी है कि कुरान की सबसे बेहतरीन तफसीर 3 हदीस की किताबों में वो अहादीस हैं जो इन आयात के शान नज़ूल के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो पूरी हदीस इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मिलती है मुस्तदरक लिल हाकिम में। वो कहते हैं कि उनसे इक्रिमा ताबी जो है वो बयान कर रहे हैं, 3 ग्रोह बन के, वो फिट इसमें बैठती है, 3 ग्रोह बन के। एक ग्रोह वो था जिन्होंने यानी ये इरादा किया कि अब बात ये कि तो पूरा हफ्ता मछली कोई नहीं आती है, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने हफ्ते वाले दिन जो है ना वो मछलियां शिकार करनी शुरू कर दी। और उन्होंने हिला ये किया कि अल्लाह ताला तो मछली खाने से मना किया ना, हम शिकार हफ्ते को कर लेंगे, उस दिन रोजा ही रखेंगे, इतवार दिन खोल लिया करेंगे रोजा, ठीक है। और बाज रवायतों में यह भी आता है कि वो हफ्ते वाले दिन उन्होंने समुद्र के एडजेसेंट गड्ढे खोद दिए। जब वो मद्दो जजर की वजह से पानी ऊपर चढ़ता था ना, तो मछलियां उन गढ़ों में फंस जाती थी। जब पानी उतरता था, मछली तो जाहिर है वापस नहीं जा सकती, गड्ढे में फंस गई, तो इतवार दिन आराम से गड्ढे से वो मछली निकाल देते थे। वही ना कुत्ता लाल करना, जिसमें मौलवी भी एंज करके एंज कान पकड़ने की कोशिश करते थे। तो वो 3 ग्रोह बन गए। एक ग्रोह ने तो ये काम शुरू किया, दूसरा ग्रोह था जो उनको रोकता रहा कि बच जाओ, अल्लाह का अजाब आ जाएगा, जो हम भी कर रहे होते हैं आप लोगों के साथ कि खुदा के लिए आपको कहीं और ले जाएंगे ये। और तीसरा ग्रोह था मीठी मीठी बातें करने वाला, अपने अपने उलमा से पूछ पूछ के चले, किसी को छेड़े ना, अपना छोड़े ना। ये ग्रोह भी था उनमें। और वो इस लेवल का था कि जो समझा रहे होते थे ना, वो उनको कहते थे क्यों समझाते हो, उन्होंने नहीं पता, उन्होंने अपनी कब्र ही जाना है। ये अल्फाज है, कुरान में इसी तरह के मिलते जुलते अल्फाज आएंगे। अब सुने, वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, जब उनमें से एक उम्मत के एक ग्रोह ने कहा, लिमा तईज़ूना कौमा लिल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, तुम क्यों इनको समझा रहे हो, ऐसी कौम को कि जिनको अल्लाह खुद ही हलाक कर देगा, अजाब दे देगा। तुसी अपनी कब्र ही जाना है, वो पुट्ठा काम कर रहे हैं तो वो अपनी कब्र में जाएंगे, आपको क्या तकलीफ है। हमें भी लोग कह रहे होते हैं तनु क्या तकलीफ है, ऐ जनाब तकलीफ सुन लो। तो वो कौम क्या कहती है, आलू मादिरतन इला रब्बिकुम, हम तो सिर्फ इसलिए इनको समझा रहे हैं कि हम अपने रब के हुजूर माजरत पेश कर सकें कि या अल्लाह, हमने बुराई होते देखी थी तो रोका था, गूंगे शैतान नहीं बने थे। हम अपना बचाव करना चाहते हैं कि अल्लाह के कि यार तुम अहले ईमान थे, तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे यानी नाम के ऊपर नाफरमानियां हो रही थी और तुम मेरे नाम का दम भरते थे और तुमने इनको समझाया नहीं। हाय हाय, क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून, या फिर ये है कि हम इन्हें डराएं तो ये बाज आ ही जाए, ये भी दोज़ख में जाने से बच जाएं। जिस तरह दुनिया में लोग किसी को गड्ढे में देखता हुआ किसी अंधे को देखे ना तो वो पकड़ लेंगे, लेकिन एक बंदा जो है वो दोज़ख में जा रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता कि इसको समझा दें कि इन अकीदों के साथ तो दोज़ख में तो चला जाएगा। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू, जब उन्होंने भुला दिया हमारा हुक्म जो अल्लाह ताला ने उनको दिया था, यानी उन्होंने वो मछलियां पकड़नी शुरू की, तो अल्लाह ताला फरमाता है तो हमने निजात दे दी सिर्फ उस ग्रोह को जो उनको बुराई से रोक रहा था। वह अखज़नल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़सुकून, और हमने उन जालिमों को अजाब में घेर लिया बसबब इसके जो वो फिस्क और बुराई किया करते थे। फलम्मा अतौ अम्मा नुहू, जब उन्होंने हद से तजावुज किया उस मामले में जो हमने उनको मना किया था, मानुहू अन्हु कुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन खासिईन, तो हमने उनको कहा कि तुम सब के सब फिटकारे हुए बंदर बन गए, वो सब के सब बंदर बन गए। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है, अल्लाह ताला ने 3 गिरोहों का जिक्र तो किया, यहां पे कहा कि बचाए वो गए जो लोगों को बुराई से रोकते थे, जो खुद बुराई नहीं कर रहे थे
ان کو اللہ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ یہاں پہ ذکر کریں. ان کا ذکر کیا جو تباہ ہو گئے اور ان کا کیا جو بچا لیے گئے. اب المستدل الحاکم کی اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس کے پاس اکرمہ آئے اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابن عباس نے قرآن پاک گود میں رکھا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہے ہیں. تو میں نے ان کو تسلی دی, میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ ان کا میں سورۃ الاعراف کی ان آیات پہ پہنچا ہوں اور میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ وہ تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا ہے. کیونکہ ہم بھی اپنے حکمرانوں سے کئی برے کام دیکھتے ہیں اور ہم ان کو روک نہیں رہے ہوتے. انہوں نے اپنی ٹینشن پہ گئی نا, آگے خود سمجھ لو آل امیہ دا دور سی. اچھا کربلا ہر جگہ ہی آ جاتی, کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ رو رہے تھے کہ ہم تو یہ درمیان والی کیٹیگری بنے. تو کہتے ہیں اکرمہ نے کہا کہ میں نے کہا ابن عباس اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا رونے والی یہ بات ہے کہ قرآن میں یہ تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو برائی سے روک لیتے ان کو نجات مل گئی, جو برائی کر رہے تھے ان پہ عذاب آ گیا اور وہ بندر بن گئے. وہ تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا ہے؟ ان کو اللہ نے بچایا ہے یا برباد کیا ہے؟ وہ اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. ان کو اپنی ٹینشن پڑ گئی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برائی سے روکیں. اچھا پھر اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ تھے نا, ان کا بندر ہونے کا کیسے پتا چلا؟ کہ وہ شہر کی ایک فصیل تھی نا, جب یہ لوگ اس شکار سے باز نہیں نہ آئے تو جو منع کرنے والے تھے اور جو دوسرے لوگ تھے وہ دونوں وہ شہر چھوڑ کے وہاں سے کہیں اور چلے گئے سمندری کنارے سے. ان کو پتا تھا اب ان پہ عذاب آ جانا ہے. پھر وہ کچھ دنوں کے بعد آئے اور انہوں نے آ کے نا آوازیں دی کہ دروازہ کھولو. شہر کا دروازے کوئی نہیں کھول رہا. پھر وہ سیڑھی لگا کے جب وہ اس فصیل کی چھت پہ چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ اندر تو سارے بندر بنے ہوئے. پھر اندر سے جا کے انہوں نے دروازہ کھولا, اندر گئے تو ان کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہی بندر بنے ہوئے تھے؟ وہ حاکم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جس قبیلے کے جو لوگ اس میں شامل تھے نا, وہ سب اپنے اپنے قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ آ کے لپٹ گئے وہ بندر, اور انہوں نے رونا شروع کر دیا, جس سے ان کو پتا چلا وہ یہ تو ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں جو بندر بن گئے ہوئے. تو وہ کیا کچھ نہیں تھے کر سکتے, ان کا میں تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا. تو یہ پوری روایت کو ڈسکس کر کے ابن عباس کہتے ہیں کہ جو اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے روکا تھا ان کو ہم نے بچا لیا, اور جو یہ کام کرتے تھے ان کو برباد کیا. تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا؟ تو اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ امید ہے اللہ سے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہوگا کہ انہوں نے برائی میں انوالو نہیں ہوئے, آپ ٹینشن نہ لیں اس معاملے میں. اس پہ خیر روایت کنکلوڈ ہو گئی ہے. اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, لیکن ذالک اضعف الایمان جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے یہ زبان سے ہی روک رہے تھے, ہاتھ سے نہیں روک رہے تھے. اور جو زبان سے نہیں روک سکتا کم از کم دل میں برا جانے, لیکن کہا ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اور وہی ہوا ہے, وہ کمزور درجے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے. البتہ اس میں یہ ہے جو شرعی حکم ہے احادیث کی روشنی میں, وہی ہے کہ اگر کوئی شخص برائی خود نہ کرتا ہو لیکن کسی کو منع بھی نہ کرتا ہو, تو دنیا میں جب عذاب آئے گا نا, تو احادیث میں اور سورۃ الانفال کے تحت, سورۃ الانفال میں بھی آیات موجود ہیں کہ جب عذاب آئے گا سب پہ یکساں آئے گا. ہاں آخرت پھر ان لوگوں کی برباد ہوگی کہ جو لوگ برے کام کرتے تھے, آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا جنہوں نے خود نہیں کیا. لیکن دنیا میں جب عذاب آئے گا تو سورۃ الانفال میں ہے کہ پھر خاص ان لوگوں پہ نہیں آئے گا جو برائی میں انوالو تھے, بلکہ ان لوگوں پہ بھی آ جائے گا جو ان کو روکا نہیں کرتا. یعنی یہ اس کا شرعی حکم اس حوالے سے موجود ہے. ٹھیک ہو گیا.